الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کیا آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی تو ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے صدقے کا ثواب سن کر اپنی ساری پونجی صدقہ کر دی، یہاں تک کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ چھوڑا، گھر والے بھوکے رہ گئے۔ اس آیت نے بتلایا کہ صدقہ وہی درست ہے جو اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد کیا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس بات پر زور دیا کہ صدقہ اتنا ہونا چاہیے کہ گھر والے محتاج نہ ہو جائیں۔ جب قرآن کریم نے یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید سنائی تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جن کی سرپرستی میں کوئی یتیم تھے، وہ اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا ہی الگ پکواتے اور انہیں الگ ہی کھلاتے، یہاں تک کہ اگر ان کا کچھ کھانا بچ جاتا تو سڑ جاتا۔ اس میں تکلیف بھی تھی، نقصان بھی تھا۔ اس آیت نے واضح کر دیا اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کی مصلحت کا پورا خیال رکھا جائے، سرپرستوں کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں، لہٰذا ان کا کھانا ساتھ پکانے اور ساتھ کھلانے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ معقولیت اور انصاف کے ساتھ ان کے مال سے ان کے کھانے کا خرچ وصول کیا جائے۔ پھر اگر غیر ارادی طور پر کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے تو معاف ہے، ہاں جان بوجھ کر ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ رہی یہ بات کہ کون انصاف اور اصلاح سے کام لے رہا ہے اور کس کی نیت خراب ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جانتی ہے، اور قیامت کے دن اسی کا بدلہ اس کو مل جائے گا جس کی جیسی نیت تھی۔ جس کی نیت اخلاص کی تھی اس کو اخلاص والا اجر مل جائے گا، اور جس کی نیت فساد کی تھی اس کو فساد کے مطابق جزا مل جائے گی، سزا مل جائے گی۔